اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے۔ استاذ و معلم کی دو تقسیم ممکن ہے۔ ایک استاد وہ ہوتا ہے جو چلتا پھرتا ہے، بولتا چالتا ہے، یہ استاد حضرت انسان خود ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا استاد وہ ہوتا ہے جو حضرت انسان کے ہاتھوں سینکڑوں صفحات سے مل کر تیار ہوتا ہے۔ یہ استاد مزاجاً تو سمندر سا خاموش ہوتا ہے، مگر اس استاد نے اپنی خاموشی کے باوجود اس سے استفادہ کرنے والے معاشروں میں خاموش اور صالح انقلاب کی ہزاروں داستانیں رقم کروائی ہیں۔ استاد کو نہ تنخواہ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ زیادہ توجہ اور اہتمام کی۔ علم کا سمندر ہونے کے باوجود یہ استاذ تواضع و انکسار کا پیکر بنا رہتا ہے۔ جہاں طالب علم نے جگہ دے دی وہیں خوش، طالب علم نے جیسے چاہا ویسے اٹھایا، مگر عام استادوں کی طرح نہ یہ بے احترامی کا شکوہ کرتا ہے، نہ چراغ پا ہوتا ہے۔ یہ استاد صرف ایک قسم کی دھن میں گم رہتا ہے، وہ دھن ہے علم کی روشنی بانٹنا اور جہل کی تاریکی چھانٹنا۔ کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ کتاب خاموش استاد ہے۔ یہ استاد آپ کو لگا بدھا اور مقررہ وقت نہیں دیتا کہ صبح 7 سے دوپہر 2 تک میں دستیاب ہوں، جس قدر علمی تشنگی بجھانی ہو بجھا سکتے ہو، اور نہ ہی یہ کنویں کی طرح ہوتا ہے کہ کہے پیاس آپ کو ستا رہی ہے، لہٰذا خود زحمت برداشت کر کے ہماری بارگاہ پر غلامانہ حاضری دیجیے، اور پھر کہیں اگر ہمارے مزاج میں آیا تو چند علم کے قطرے آپ کو عنایت کر دیں گے۔ بلکہ یہ استاد تو آپ کے علمی و فکری جوہر کو جلا بخشنے کے لیے ہمہ وقت سائے سے زیادہ قریب رہنا چاہتا ہے۔ سفر حضر کی تمیز کیے بغیر وہ آپ کی قربت کو عزیز تر رکھتا ہے۔ اسی بات کو شاعر نے یوں ادا کیا ہے: سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں کتاب سے بہتر۔ علم کا وہ چراغ ہے جس کے بغیر انسان کی عقل و ذہانت کا منور ہونا ناقابل تصور ہے۔ کتاب پر مال و دولت لٹانے والے عزتیں کماتے اور عروج و کمال کے زینے پر چڑھتے جاتے ہیں، اور کتاب کے معاملے میں بخیل بن جانے والے اور کتابوں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والے ہمیشہ ذلت سے آنکھیں جھکا کر ہی چلتے ہیں۔ جس نے یورپ کے ڈارک ایجز کی تاریکی کو چھانٹا اور وہاں سحر نو کا انتظام کیا، آخر وہ بھی کتاب ہی ہے جس نے عرب کے ڈوبتے معاشرے کو راہ دکھائی، اور صدیوں میں نہیں دہائیوں میں وہ قوم اس مقام تک جا پہنچی جہاں اس شعر کے ذریعے ہی ترجمانی کی جا سکتی ہے: جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے ہر کتاب معزز و قابل مطالعہ ٹھہرے۔ نہ ہر کتاب پڑھی جا سکتی ہے، نہ ہر کتاب پڑھی جانے لائق ہے۔ کچھ کتابیں دلکش بھی ہوتی ہیں اور کچھ دل خراش بھی، کچھ اخلاق کو سنوارتی ہیں تو کچھ شہوات کو ابھارتی ہیں، کچھ علم و فکر کے راستے دکھاتی ہیں تو کچھ سیدھے راستوں سے ہٹاتی ہیں، کچھ کو پڑھ کر انسان کمال و جمال کی جستجو میں لگ جاتا ہے تو کچھ کو پڑھ کر انسان مقام انسانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ کتاب کے انتخاب میں صحیح ذوق اور مناسب رہنمائی کا ہونا خود کتاب جتنا ضروری اور لازم ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی کا دائرہ کار اور نفوذ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور انسانوں کی نفسیاتی کمزوریوں کا مرتب مطالعہ کر کے عالمی تاجر ایسے ایسے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں کہ انسان بس اب غلام ہوا ہی چاہتا ہے، تو ایسے دور میں ہمیں کتابوں کی ہی پناہ تلاش کرنی چاہیے اور کتابوں کے ہی آغوش میں اپنے سرمایہ وقت کو صرف کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب چونکہ ہم فون رکھنے پر مجبور ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ایسی کتاب رکھنی چاہیے جو ہماری دلچسپی کا باعث ہو، جسے ہم خالی وقت ملتے ہی جس کا ہم مطالعہ کر سکیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کتابوں سے اپنی دلچسپی کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں، جس کے ذریعے سے ہم خود کی شخصیت کو سنوار پائیں اور خود کے علمی اور فکری معیار کو بلند تر کر پائیں، کیونکہ یاد رکھیے ریڈرز آر دی لیڈرز، کہ پڑھنے والے ہی قیادت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔